وہ ذات، وہ مظلوم ذات ہے کربلا کی، اور آج یہ جو امام حسین کے نام پر یزیدیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں ان کو بتاؤ. اور یہ جو وہ کیا ڈنڈوں میں لے کر وہ کیا ہوتا ہے وہ what was that کیا سواری. میں واقعہ آپ کو نقل کر رہا ہوں اور تاریخ ابن خلدون اہل سنت و جماعت کی معتبر ترین کتاب حضرات علماء کرام کی موجودگی میں رقم کر رہا ہوں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں علی اصغر سے. کربلا کا میدان، علی اصغر کو امام حسین نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اس بچے کا کیا قصور. سامنے سے کوئی چھوٹا موٹا تیر نہیں بلکہ جس کے 3 منہ ہوتے ہیں. تاریخ ابن خلدون یہ رقم کرتے ہیں، تاریخ عساکر رقم کرتے ہیں کہ جس تیر سے بڑے بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا اس 6 ماہ کے علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں پہ سامنے سے تیر چلا اور امام حسین کے ہاتھوں پر حضرت علی اصغر شہید ہو گئے. ابھی صرف یہی واقعہ نہیں ہے، امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اللہ کی رضا مان کر، اللہ کی رضا کہہ کر اور اللہ کا شکر ادا کر کر آپ خیمے کے پیچھے گئے اور آپ نے ان کو دفن کر دیا. یہ عساکر رقم کر رہے ہیں، عساکر رقم کر رہے ہیں. خیمے کے پیچھے دفن کر دیا. دفن کرنا تھا کہ جب سب کے سر اکٹھا ہو گئے، جب کربلا پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس کے بعد جب سب کے سر اکٹھا کیے گئے تو بنی ہاشم تھے کربلا کے میدان میں 18، لیکن جب سر اکٹھا کیے گئے تو نکلے 17. سب نے پوچھا کہ ایک سر اور کہاں ہے؟ تو کسی ایک یزیدی نے کہا کہ میں نے علی حسین کو اپنے ہاتھوں پر ایک چھوٹا شہزادہ، چھوٹا بچہ پکڑے ہوئے دیکھا تھا، شاید کسی خیمے کے پیچھے انہوں نے اس کو دفن کر دیا تھا. تو ابن زیاد لعین نے اور شمر نے حکم جاری کیا کہ جا کر پورے خیمے کے پیچھے تلاش کر مارو کہ وہ لاشا کہاں پر ہے. عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ان یزیدیوں نے اتر کر گھوڑے سے زمین کو تلاشا نہیں بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے نیزے کو زمین پر مارنا شروع کیا. ہر خیمے کے پیچھے جاتے، زمین پر نیزہ مارتے، حتیٰ کہ اس جگہ پہنچے جہاں علی اصغر کا لاشا تھا. زمین پر نیزہ مارا، علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا اس نیزے میں پھنس کر اوپر آ گیا. اس لعین نے اٹھایا اس لاشے کو اور بال پکڑے علی اصغر کے ننھے بال اور علی اصغر کے گلے کو کاٹنا شروع کیا. اور جب کاٹ لیا تو آج یہ جو لعین سواریاں نکال رہے ہیں اسی طرح سے نیزے کے اوپر علی اصغر کے سر کو رکھا اور بلند کر کے دوڑنے لگا. دیکھو یہ علی اصغر کا سر مل گیا. آج یہی کام یہ سواریاں نکالنے والے کر رہے ہیں جو علی اصغر کے طرح اس سر کو اٹھا کر نیزے کی طرح بلند کر کر گھوم رہے تھے. سوچو کس مقام پر تم لوگ کھڑے ہوئے ہو اور اس کو حسینیت بتاتے ہو. عزیزان محترم، ابھی میں راستے سے چلتا چلا آ رہا تھا، بہت سے ایسے افراد مجھے دکھائی دیے جو شرعی طور پر نہ ہی شکل سے مومن نظر آ رہے تھے، مسلمان تو دور کی بات مومن تک نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن چہرہ اس طرح سے بنا کر حسین کی ذات کو نشانہ بنا کر یہ کہتے ہوئے کہ میرے اندر نعوذ باللہ حسین آ گئے.
اور چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ حسین آ گئے، فلاں بابا آ گئے، ڈھما بابا آ گئے۔ میرے پیارے بھائی، عقل لگانے کی چیز ہے کہ وہ انسان جس کی نہ داڑھی صحیح، وہ انسان جس کا نہ چہرہ اسلامی، وہ انسان نہ جس کا لباس اسلامی، آدھی بنیان پہنے ہوئے ہے، نکر پہنے ہوئے ہے، منہ پہ کچھ لگائے ہوئے ہے، گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہے، پیچھے ایک کوئی چیز لیے ہوئے، اس پہ پھول لگے ہوئے اور آگے آگے چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، کیا یہ حسینیت ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ حسینیت ہے؟ کیا حسینیت اسی طرح سے زندہ ہوگی؟ کیا حسین اسی طرح سے خوش ہوں گے؟ یار حسین کا نام بدنام کر رہے ہو تم۔ حسین نے دین بچایا وہاں پر، اور تم دین کو یہاں پر ڈبو رہے ہو حسین کے نام پر۔ لاکھ بات کڑوی لگے آپ کو، لیکن یہ فریضہ آپ کا ہے کہ حسین کے نام پر خرافاتیں برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ پیچھے ایک رکا ٹائپ کا لگا کے چلتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان سے جب اہل بیت اور اصحاب کے سر کاٹے گئے تو نیزے پر رکھ کر جب لے کر جا رہے تھے تو کیا یہی شبیہ نہیں تھی؟ کیا یہی شبیہ نہیں تھی کہ سر ایک طرف حسین کا، ایک طرف عباس کا، ایک طرف عون کا، ایک طرف محمد کا، ایک طرف حبیب ابن مظاہر کا، ایک طرف تمام اصحاب کا، اور اسی طرح سے بھالے پر رکھ کر، تلوار پر رکھ کر وہ اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ کوئی اوپر سے کچھ ڈالے ہوئے تھا، کوئی اوپر سے کچھ ڈالے ہوئے تھا، اور آج یہ بدبخت اسلام کے نام پر، حسین کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ایک چھڑی اٹھائی، اس کے اوپر کچھ رکھا، اس کے اوپر پھول لگا دیے، کیا سواری؟ کیا یہ سواری ہے؟ میرے دوستو، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ غلط بدعات پہ مت پڑو۔ یہ وہی تشبیہ ہے۔ آج یہ جو روافض نے، آج یہ جو تفضیلیوں نے جو حرکتیں چالو کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، یہ اسی دور کی ہیں۔ یہ وہی تشبیہ ہے کہ جیسے حسین کا سر نیزے پر بلند کر کے چل رہے تھے، آج وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ حسینیت ہے؟ حسینیت یہ تھی کہ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک تم حسین حسین کا ذکر کرتے۔ جو دن مقرر تھا، جو وقت مقرر تھا عصر کا وقت، کہ جس وقت امام حسین کا گلا چیرا گیا، گلا کاٹا گیا، وہ وقت تک تم حسین حسین کر رہے ہوتے، تب تو کچھ بات تھی۔ لیکن یہ سواریاں نکالنا، وہ بھی حسین کے نام پر، کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہو نوجوانوں کو؟ کہ وہی کام جو یزیدیوں نے کربلا کے میدان سے کرنا شروع کیا تھا شام کے دربار تک، وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ حسینیت ہے؟ حسینیت تو دین کی بقا کا نام ہے، اور تم دین کو لوٹ رہے ہو، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا بہت سے پیر بھی آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ حسینیت یہ نہیں ہے۔ حسینیت یہ تھی کہ سبیل امام حسین لگاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، لنگر حسین کھلاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ حسینیت یہ تھی امام حسین کے نام پر کسی طالب علم کو فنانس کرتے تاکہ وہ پڑھ سکتا۔ حسینیت یہ تھی۔ حسینیت یہ تھی کسی مسجد کے امام کا کوئی قرض ہوتا، اس قرض کو تم لوگ ادا کر دیتے۔ حسینیت تو یہ تھی کہ کسی مدرسے میں جہاں پر
کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, کولر نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, کتابیں نہیں ہے, وہاں جا کر تم یہ سب چیزیں پہنچا دیتے. حسینیت یہ تھی. کسی امام کے پاس چلے جاتے, پوچھتے میاں یہ بتائیے کیا تکلیف ہے گھر پر, اس تکلیف کو پورا کر دیتے, اس تکلیف کو ختم کر دیتے. یہ حسینیت تھی. لیکن لاکھوں روپے خرچ کر کے حسین کو نہ تو اس جلسے کی معذرت کے ساتھ ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے یہ جو خرافاتیں آپ لوگ کر رہے ہو اس کی ضرورت ہے. حسین ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. کیا خراج پیش کر پاؤ گے جو نوکے نیزہ پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے؟ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. حسین کربلا میں دین کو بچانے کے لیے آئے تھے میرے دوست, لیکن آج جو دین کے ساتھ آپ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں, یہ عوام کھلواڑ کر رہی ہے, یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ تھی کہ آپ کسی مظلوم کی حمایت کرتے, آپ اس دین کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہوتے. حسینیت یہ تھی. عزیزان گرامی, میں بہت مختصر میں اپنی بات کو اب ختم کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے کربلا کا وہ واقعہ رکھا کہ جہاں پر حضرت علی اصغر کے ساتھ وہ ظلم کیے گئے, اور آج اسی سے متشابہ, اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے آج یہ جو حرکات کی جا رہی ہیں, یہ جو بدعات کی جا رہی ہیں, عزیزان گرامی اس کو روکیے آپ لوگ. یہ وہی کام ہے جو کربلا کے میدان میں شام تک یزیدی لشکروں نے کیے. کبھی کسی سواری کے نام پر یہ کرا جا رہا ہے, کبھی تاشوں کے نام پر یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں, اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں. حسینیت یہ نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ تم کسی مظلوم کی مدد کر دو. حسینیت یہ ہے کہ تم کسی بیوہ کا سہارا بن جاؤ. حسینیت یہ ہے اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے اسے پڑھا دو. حسینیت یہ ہے آج جب ائمہ مساجد اتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے قرضوں کو تم لوگ لے لو اور کہو کہ ہم وہ قرضہ ادا کریں گے. حسینیت یہ ہے. حسینیت یہ ہے کہ کسی مدرسے میں جا کر کسی طالب علم کو فنانس کر دو. یہ ہے حسینیت. عزیزان گرامی, آپ تمامی حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حسینیت اصل میں پہچانیے. یہ جو آج کل طرح طرح کے معاملات جو دکھائی دے رہے ہیں, حسینیت یہ نہیں ہے. حسینیت آپ کو اگر سمجھنی ہے, سیکھنی ہے, تو دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو کیا تلقین کر رہا ہے کہ حسینیت ایسے ہوتی ہے. اور پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے, اسے ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی. یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں, چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو یا یہ جو ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر جو بدعات کی جا رہی ہیں, کبھی نگاڑوں کے نام پر, کبھی کسی چیز سواریوں کے نام پر, کبھی کسی خرافات کے نام پر, ان سب چیزوں کی حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حسین کے نام پر اگر چلنا ہے تو چل کر جا کر کسی ایسے مظلوم کی مدد کر دیجئے جو سچ میں ضرورت مند ہو. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.